بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداً جو با ہے نا، یہ کس کے متعلق ہے، اور اس کا جو متعلق ہے وہ عام ہے جو خاص ہے۔ ایک یہ بات، اور دوسرا یہ کہ یہاں معمول جو ہے وہ مقدم ہے عامل پر، حالانکہ ہوتا تو یہ ہے، قاعدہ تو یہ ہے کہ عامل پہلے ہوتا ہے اور معمول بعد میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دو باتیں اس پر انشاءاللہ جو ہے وہ تفسیر بیضاوی شریف کی روشنی میں اس پر کلام کریں گے آج۔ اب جو با ہے نا، اس کا جو ہے متعلق ہے، یہ جس کے متعلق ہے اور جو اس کا متعلق ہے وہ محذوف ہے یہاں۔ تو با حروف جارہ میں سے ہے، اور حروف جارہ ان حروفوں کو کہتے ہیں جو فعل یا شبہ فعل کے معنی کو کھینچ کر اسما تک پہنچا دیں، اسم تک پہنچا دیں۔ لہذا وہ فعل، اس کے لیے ایک فعل چاہیے جس تک اس کو پہنچایا جائے۔ اب فعل کبھی مذکور ہوتا ہے اور کبھی محذوف ہوتا ہے، یہاں جو ہے وہ محذوف ہے المختصر۔ اب محذوف ہے تو وہ فعل عام ہے یا خاص ہے، ایک بات۔ اور ایک بات یہ ہے کہ عام کب نکالا جائے گا اور خاص کب نکالا جائے گا، عام کب مانا جائے گا اور خاص کب مانا جائے گا۔ جب کوئی قرینہ خصوصی قائم ہو تو اس قرینے کی مدد سے فعل کو متعین حرف جر کا متعلق مان لیا جائے گا، متعین۔ اگر قرینہ مخصوص قائم نہ ہو تو افعال عامہ میں سے کوئی بھی فعل مقدر مان لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات، یہ چیز سننے کے بعد اب آپ سماعت کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با حرف جارہ ہے اور اس کا متعلق محذوف ہے۔ اب اس کے متعلق کے بارے میں دو صورتیں ہیں، یا تو فعل مقدر ہوگا یا اسم مقدر ہوگا۔ پھر فعل کی بھی دو قسمیں، ایک فعل عام ہے اور ایک فعل خاص ہے۔ بعض لوگوں نے فعل عام کو مقدر مانا ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ ذی شان کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے گا وہ ابتر ہے۔ تو اب حدیث پاک میں لم یبدأ کا جو ہے وہ ذکر ہے، یہ صیغہ ذکر کیا گیا ہے، اور ابداؤ اسی کے باب میں سے ہے۔ تو لہٰذا زیادہ جو ہے احسن یہ ہے کہ یہ فعل جو ہے وہ عام جو ہے یہاں جو ہے وہ محذوف مانا جائے۔ جو بھی کام کیا جائے تو یہ نکال دیا جائے کہ بس میں ابتدا کرتا ہوں۔ کھانا کھا رہا ہے تو کھانے کی بھی ابتدا کی جاتی ہے، مطلب ہے کہ کپڑے پہن رہے تو یہ بھی ابتدا ہے، کوئی اچھا نیک کام کر رہا ہے تو یہ بھی ابتدا ہے۔ تو یہ فعل عام انہوں نے کہا یہاں ہم جو ہے وہ محذوف نکالیں گے، اور ان کی دلیل یہ ہے۔ اب جو دوسرے قوم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فعل یہاں مخصوص نکالیں گے، فعل مخصوص نکالیں گے، یہاں جو محذوف ہے وہ مخصوص نکالیں گے، یعنی جو کام کریں گے وہ فعل جو ہے وہ محذوف نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، جس طرح اگر میں پڑھ رہا ہوں تو میں اقرأ فعل محذوف نکالوں گا، اگر میں کھا رہا ہوں تو آکلو، پی رہا ہوں تو اشربو۔ ٹھیک ہے، کسی کمرے میں مطلب ہے کہ کسی جگہ جا رہا ہوں تو جو مطلب کہ میں نے کام کرنا ہے وہی فعل جو ہے وہ میں محذوف نکالوں گا۔ اب یہ دو قوم ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ ہر وہ جو مطلب کہ فعل کیا جائے گا وہی مطلب ہے کہ محذوف نکالا جائے گا، یہ ان کی دلیل کا رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دوسرے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہر فعل جس کے جو ہمارا ہی نظریہ ہے کہ جو کام کیا جائے گا وہی فعل محذوف نکالا جائے گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کہا ہے کہ فعل عام کو یعنی ابداؤ کو جو ہے یہاں محذوف نکالیں گے تو یہاں ایک خرابی واقع ہوتی ہے۔ تو کہا وہ اسی طرح ہے، اس طرح خرابی واقع ہوتی ہے کہ جب ہم اب داؤ فعل محذوف نکالیں گے تو اس سے پہلے بحرف جارہ کو متعلق کریں گے حاصل ان کے یا قائنن کے یا ثابتن کے متعلق کر کے اس کی پھر خبر مان کے پھر اس کو متعلق کریں گے ابداؤ کو، ابداؤ کے متعلق اس کو کریں گے، یعنی با کو ڈائریکٹ ابداؤ کے متعلق نہیں کریں گے، ابداؤ کے متعلق نہیں ہوگی۔ اگر اس کو محذوف نکالیں گے تو با ڈائریکٹ ابداؤ کے متعلق نہیں ہوگی، پہلے وہ حاصل ان کے متعلق ہوگی یا ثابت ان کے یا قائن ان کے متعلق ہوگی، پھر وہ سارا مل کر پھر وہ ساری اس کی خبر بنے گی ابداؤ کی۔ یہ جو ہے وہ
اس کے متعلق نکالا جائے گا. تو لہٰذا یہاں ضمیر جو ہے وہ زیادہ لٹانا جو ہے وہ لازم آ رہی ہیں کہ جب اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اب اس کو متعلق کریں گے حاصل ان کے مثال کے طور پہ، پھر حاصل ان پورا صیغہ بنا کر پھر اس کی ضمیر لٹائیں گے ابداؤ کی طرف، تو یہاں جو ہے وہ بات بھی بڑھ جائے گی اور محذوف زیادہ نکالنا جو ہے وہ لازم آ جائے گا اور کلام جو ہے وہ کثیر ہو جائے گا. قلت جو ہے وہ اولا ہے، قلت حذف اولا ہے، یہاں حذف جو ہے وہ زیادہ نکالنا جو ہے لازم ہو جائے گا. جب محذوف زیادہ نکالیں گے تو ضمیریں بھی زیادہ لوٹیں گی، اور یہ صرفی نحوی قانون کے جو ہے یہ خلاف ہے کہ ضمیریں زیادہ لوٹائی جائیں، اور یہ بلاغت کے بھی خلاف ہے، بلیغ اور فصیح کلام کے بھی خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے بلیغ اور فصیح ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہے. اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو ہے یہ جو اعتراض وارد ہوا ہے اور یہ جو خرابی ہے یہ اس وقت وارد ہوگی جب ہم ابداؤ جو ہے وہ محذوف نکالیں گے. جب ہم اقراؤ جو فعل ہم مطلب ہے کہ کریں گے وہی فعل نکالیں گے تو پھر یہ خرابی جو ہے وہ لازم نہیں آئے گی. اب ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف. والباء متعلقۃ، اور با کا جو متعلق جس کے متعلق ہے وہ بمحذوف، وہ محذوف ہے. تقدیرہ، اور اس کی تقدیری عبارت اس طرح ہے کہ بسم اللہ اقراؤ. یہی امام بیضاوی کا جو ہے وہ مسلک ہے، اس لیے کہ لأن بے شک الذی یتلوہ، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، از قبیل مقروء مفعول کے صیغہ، از قبیل مقروء سے یعنی مقرر کیے ہوئے سے. وکذالک، اسی طرح یضمر، ضمیر نکالیں گے، کل فاعل، ہر فعل کی، ما یجعل، جس کو بنایا جائے گا، ما یجعل التسمیہ، جس کو تسمیہ کے لیے مبدأ بنائیں گے، یعنی اس کا مبدأ بنائیں گے، اس کے لیے اس کی ابتدا بنائیں گے. وکذالک، اسی طرح یہ اولا ہے اس سے کہ یوز موروی کے نکالا جائے ابداؤ جو محذوف نکالا جائے، یہ اس سے اولا ہے کہ جو مطلب ہے کہ کام کیا جائے وہی جو ہے وہ فعل نکالا جائے، جو کام کیا جائے گا وہی مطلب ہے کہ فعل محذوف نکالا جائے گا. یہ اولا ہے کہ ابداؤ جو ہے وہ محذوف نکالے، کیونکہ لعدم یطابقہ، کہ اس میں مطابقت نہیں ہوتی، اس کی علم نحو میں اس کی مطابقت نہیں ہوگی. وما یدل علیہ، اور وہ دلالت کرتا ہے علیہ، اس پر. اور ابتدائی یا ابتدا کیا ہوگا؟ لزیادت اضمار فیہ، اس میں جو ہے وہ ضمیریں زیادہ لٹانا جو صادق آ جائے گا، جو نحوی اور نحوی قانون کے بھی خلاف ہے اور بلاغت کلام کے بلیغ ہونے کے بھی خلاف ہے. یہ بات تو آپ کو سمجھ آ چکی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب پوری عبارت بسم اللہ کی طرف مطلب ہے کہ مکمل ہو گئی وضاحت. اب چلیں، یہاں ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال مقدر میں مطلب ہے کہ ذکر کر کے اس کے بعد پھر اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ معمول کو جو ہے وہ کیوں مقدم کیا عامل پر، عامل کو مؤخر کیوں کیا. اب عامل کو مؤخر کیسے کیا کہ یہاں ایک سوال مقدر ہے، اس کا جواب ہے. سوال مقدر یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ کا جو متعلق ہے مانا وہ لفظ اقرا ہوا ہے، تو لفظ اقرا عامل ہو اور بسم اللہ معمول ہوا، لفظ اقرا عامل اور بسم اللہ معمول ہوا، تو قاعدہ یہ ہے کہ عامل مقدم ہوتا ہے اور معمول پر معمول مؤخر ہوتا ہے. یہاں جو ہے اقرا یہ عامل ہے اور یہ مؤخر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارا معمول ہے، بسم اللہ یہ سارا معمول ہے اور یہ مقدم ہے اس پر. تو چاہیے تو یہ تھا کہ عامل کو پہلے رکھتے اور معمول کو بعد میں رکھتے، یہاں تو الٹا ہے. تو اس کا امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی نے جواب دیا، فرمایا 4 وجوہات کی بنا پر ہم نے عامل کو مؤخر اور معمول کو مقدم کیا ہے، اور قرآن کے جو ہے عین مطابق ہے یہ بات. وہ کس طرح ہے کہ تقدیم المعمولی، اور مقدم کیا معمول کو ہا ہونا یہاں ہم نے او قاؤ، یہ زیادہ اس کے واقع ہے، یہ جو ہے وہ زیادہ اس کے واقع کما فی قولی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کے قول میں بسم اللہ مجریہا، بسم اللہ مجریہا. اب مجریہا یہ عامل ہے اور بسم اللہ یہ معمول ہے. بسم اللہ کو پہلے اور معمول کو جو ہے بسم اللہ یہ معمول ہے، اس کو پہلے اور عامل کو بعد میں رکھا. وقولی تعالی، اس طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب دیکھیں ایاک یہ مفعول ہے اور نعبدو یہ فعل فاعل ہے. فعل پہلے ہوتے ہیں، مفعول بعد میں ہوتا ہے. یہاں فعل اور فاعل کو جو ہے وہ بعد میں ذکر کیا اور
جو ہے مفعول ہے اس کو پہلے ذکر کر دیا. اب دیکھو جو ہے معمول جو ہے وہ مقدم ہے اور عامل کیا ہے وہ مؤخر ہے, تو یہ عین قرآن کے مطابق ہوا. یہ تو ایک بات وضاحت ہوگی کہ عین قرآن کے مطابق ہے. تو اب 4 وجوہات کی بنا پر ہم نے جو ہے عامل کو جو ہے وہ مؤخر اور معمول کو جو ہے وہ مقدم کیا ہے. امام بیضاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ, اس لیے کہ بے شک اہم, یہ زیادہ اہم ہے, وَأَدَلُّ عَلَى الْاخْتِصَاصِ, کو دلالت کرتے ہیں اختصاص پر. نمبر ایک بات, اب اس کو میں آپ کو سمجھا دوں کہ اختصاص پر یہ زیادہ دلالت کرتا ہے کہ عامل کو جو ہے وہ مؤخر کیا جائے اور معمول کو مقدم کیا جائے. اختصاص پر کیسے؟ جیسے ایاک نعبدو, اگر نعبدو بعد میں ہوتا, نعبدو پہلے ہوتا اور ایاک بعد میں ہوتا تو معنی میں تخصیص پیدا نہ ہوتی. اس میں یہ وہم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے. ایاک نعبدو, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. تو اب جتنے بھی معبود ہیں باقی سب کی عبادت جو ہے وہ ختم صرف اللہ تعالیٰ کی, یہ معنی مخصوص ہو گیا. تو یہاں بسم اللہ میں جو ہے معمول کو پہلے اور عامل کو جو ہے وہ مؤخر کیا, اس وجہ سے بسم اللہ ہی, تاکہ معنی میں تخصیص پیدا ہو جائے کہ صرف تیرے ہی نام سے شروع کرتے ہیں, تیرے علاوہ کسی کے نام سے نہیں, صرف تیرے ہی نام سے شروع کرتے ہیں, تاکہ معنی میں اختصاص پیدا ہو جائے. ایک بات, یہ آپ کو بات سمجھ آ چکی. اور نمبر 2, وَأَدْخَلُوا فِي التَّعْظِيمِ, اور تعظیم میں بھی یہ زیادہ داخل ہے. ادخلو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, زیادہ داخل ہے تعظیم میں یہ بات, زیادہ داخل ہے تعظیم میں یہ بات کہ جو ہے معمول پہلے ہو اور عامل جو ہے بعد میں ہو. کیوں کہ جو معمول ہے یہ اللہ کا ذکر ہے, بسم اللہ اللہ کا نام ہے, تو تعظیم بھی یہ ہے کہ اللہ کے نام کو پہلے رکھا جائے اور باقی جو افعال ہیں ان کو بعد میں رکھا جائے. تعظیم میں بھی یہی داخل ہے. وَأَوْفَقُ لِلْوُجُودِ, اور موافق ہے للوجود کے, وجود اسم کے بھی موافق یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ مقدم کیا جائے, کیونکہ باری تعالیٰ کا نام قرات پر مقدم ہے. فَإِنَّهُ اسمہ, بے شک اس کا اسم یعنی اللہ تعالیٰ کا اسم مقدم ہے علی القراءۃ, قرات پر. جب اللہ تعالیٰ کا نام قرات پر مقدم ہے تو اللہ تعالیٰ قرات بعد میں, اللہ کا نام پہلے ہے. تمام اسماء بعد میں, اللہ تعالیٰ کا اسم جو ہے وہ پہلے ہے. یعنی تمام اسماء سے جو سب سے عظیم اور افضل اور شان والا ہے اور شان میں برتر ہے, زیادہ ہے, زیادہ اعلیٰ ہے, زیادہ مطلب ہے کہ شان والا نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو لہٰذا جب شان والا اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور سب سے پہلے ہی اس کا نام ہے تو سب سے پہلے اس کا نام رکھا جائے اور بعد میں جو ہے وہ قرات وغیرہ رکھی جائے, کیونکہ قرات مقدم مؤخر ہے اور رب کا نام قرات سے مقدم ہے, کیونکہ پہلے رب کی ذات ہے پھر قرات ہے. فَكَيْفَ, کیسے, کیوں, کیفا کیوں نہ ہوئے, لا وقد جعل, کیونکہ کیوں نہ یہ بنایا جائے, کیوں نہ ایسا کیا جائے, کیونکہ اعلیٰ یہ اعلیٰ ہے. لا اس کے لیے من ہے اس نے سیاست ہے کہ ان الفعل, بے شک فعل, لا یتم, نہیں مکمل ہوتا, ولا یعتد به, اور نہیں آگے متعدی ہوتا, شرعن, لم یصدر, اور نہیں صادر ہوتا مگر بسم اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے اسم سے. فرمایا کہ کیوں نہ ہو, کیوں نہ اللہ تعالیٰ کا نام مقدم ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام اعلیٰ ہے. نمبر 4, اللہ تعالیٰ کا نام اعلیٰ ہے. ہر نیک کام کے لیے, ہر اچھے کام کے لیے رب کا نام اعلیٰ ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کوئی کام لا یتم, مکمل نہیں ہوتا, کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا شرن, اور کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ. اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام پہلے رکھا اور باقی جتنے سارے کام ہیں وہ بعد میں ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام کے علاوہ جو ہے شرن کوئی جو ہے کام آگے متعدی نہیں ہو سکتا, نہ مکمل ہو سکتا ہے, نہ کوئی افعال جو ہے وہ صادر ہو سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے نام کے صدقے اور اس کے نام کے ذریعے. کیوں اس پر نگاہ کریم علیہ السلام کا ایک قول بھی شاید ہے, لقول علیہ الصلوۃ والسلام, نبی کریم علیہ السلام کا قول ہے, کل امر ذی بال, ہر وہ کام لم یبدأ فیہ, نہ کی جائے جس کی ابتدا بسم اللہ سے, فہو ابتر, وہ دم کٹا ہے, وہ ناقص ہے, وہ بے برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی برکت ہے, تو لہٰذا پہلے اللہ تعالیٰ کے نام کو رکھا, عامل کو بعد میں رکھا, تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کی جائے, اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو پہلے رکھا. 4 وجوہات کی بنا پر معمول کو مقدم اور عامل کو مؤخر کیا. نمبر 1 اختصاص کی وجہ سے, نمبر 2 تعظیم کی وجہ سے, نمبر 3 کیونکہ اس کے نام جو اعلیٰ ہے
اور اس کا نام برکت والا ہے، اس کی نام سے برکت لینے کے لیے اس کو پہلے رکھا، اور نمبر 4 یہ آلہ ہے، یہ تمام کام آسانی سے صادر ہو جائیں اس کا یہ آلہ ہے، اس لیے معمول کو پہلے اور عامل کو بعد میں رکھا۔ اور یہی قرآن کا جو ہے وہ مشغل ہے، بسم اللہ مجریہا میں جو ہے وہ یہاں عامل جو ہے وہ مؤخر ہے اور معمول مقدم ہے، ایاک نعبد میں بھی عامل جو ہے وہ مؤخر ہے اور معمول مقدم ہے۔ تو ہم نے جو معمول کو جو ہے وہ مقدم کیا اور عامل کو مؤخر کیا بسم اللہ میں، عین قرآن کے مطابق کیا، اور یہی تعظیم کے اندر بات داخل ہے اور یہی اختصاص کے اندر داخل ہے بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، طلباء کو اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا فرمائے۔